حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، پر جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔
قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے، بڑی خوبصورت مثال دی۔ میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے، لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی، یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے ہیں،
اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا. وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے, وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے, وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے. اس کو تو بعضوں کا گناہ گار کو تو بعضوں کا سزا ملتی. اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا, میرے لیے نہیں رو سکتا. اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے, تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی, روزوں میں کمی تھی, فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں, ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا, فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے, 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا, 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں, اس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں, وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے. وہ یہ نہیں کہتے, حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان. اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے عمر آپ کا کیا مقام ہے, تو عمر فرماتے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا, میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے, تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا, ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے, بڑے احسانات کیے, میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے. اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے, تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو, اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا, مجھے ڈر آتا ہے. تو بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں, کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے, کیا ہو گیا. خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں, تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام, اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے, اتنا ڈر رہا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں. اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے, اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے, تو کیا جانے. ان بطش ربک لشدید, جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے, جنتی ہے. العثمان فی الجنہ, العثمان فی الجنہ, العثمان فی الجنہ. 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد, ایک قبر پہ کھڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے, روتے ہی جاتے ہیں, روتے ہی جاتے ہیں. غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے, رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں, روتے کیوں ہو. جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے, یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی, یہ تو بات ہے حضرت عمر کی, حضرت ابو بکر کی, جناب عثمان غنی کی. اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی, فرمایا علی اور میں 2 نہیں, میں علی ہوں اور علی میں ہے. جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا
اس کا علی بھی جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا، ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھ۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے۔ کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ۔ روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں، اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز اثر سے لے کر اشاعت تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا یاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یاز کہنے لگا بات ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا، تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہیں، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا،
अपने दीन की नौकरी के लिए फारग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई, जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है। जब अपनी औकात भूलता है, फिर शिकवा करता है। जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था, फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, अकड़ के गुजरा। आपने बाजू पकड़ के खींचा और मैं जा जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ, तेरी औकात क्या है? अकड़ के चलता है, क्या पूछ उनसे, तेरी हैसियत क्या है? हजरत जनाब सैयदना इमाम अहमद ने डांटा तो वापस आया, आगे कहने लगा, अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी? तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे, बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं, एक लाल ही हमें दे दे। का इमाम अहमद दुआएं किया करते थे, तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई, अपनी हैसियत का तो तय्युन का, तू बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खुल खुल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तय्युन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग एक मिनट में आगे निकल जाते, तो पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते मैं भी निकला, सुफियान सूरी भी निकले, और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी, पर बारिश नहीं होती थी। फरमाते एक झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला, जो किसी का मुलाजिम था, बाहर आया झोंपड़ी से। हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते हैं उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी को तो लफ्ज पता क्या दुआ के, हाथ उठा के कहने लगा, मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा, अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे। रब करीम, जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गई, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है? ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा, फुजैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद है, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए, मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा? तो हजरत फुजैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा, कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे, तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए। वो कहने लगे, अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। कहते उन्होंने वही नमाज की नीयत बांध ली, 2 रकते पढ़ी और 2 रकते पढ़ के हाथ उठाए, कहने लगे मौला तेरा और मेरा राज था, तूने राज क्यों खोला? अल्लाह मस्तूर ना बिसिक्री कल जमील, या अल्लाह तेरे पास प्यारे प्यारे पर्दे हैं, एक पर्दा मुझे अता कर दे, मुझे अपना रख, मुझे लोगों के सामने मेरे पर्दे ना खोल। आप फरमाते हैं ये कह के वो जमीन पे बैठे कलमाए शहादत पढ़ा, उनकी रूह परवाज कर गई। मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं एक जंग से खुशखबरी आई, तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे,
सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो, फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने लगे जिससे कर रहा हूं। अब कहने ठहर तो जा। वो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए। इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले। पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले। बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो इजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी, ठहर जाना यार, पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हो गए तो सैयदना फारूक आजम दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपने उमर से नाराज ना हो जाना। ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है। ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था। ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपने उमर से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार, मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें। आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें। देखें हम कहां थे, कहां बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहां गुजरती हैं, सुबह कहां बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गीबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, आप फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई खशियत इलाही पैदा करें। जितना बंदा बड़ा होता था उसके दिल में खौफ भी अल्लाह का वो जानता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बैठे थे तो एक बीबी फतवा पूछने आई। बीबी रोज खामन से मुतालबा तो करती है, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। अल्लाह करे वो ये मुतालबा करने लग जाए कोई शय नहीं चाहिए, जो चाहिए हलाल का चाहिए। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे बीबी ये मुतालबा करने लग जाए सूखी रूखी चाहिए पर चाहिए मुझे जायज देना, बेशक एक वक्त देना। अल्लाह करे ये मुतालबा होने लग जाए। शब बारात की बड़ी मुकद्दस रात, अल्लाह करे इस रात ये मुतालबा होने लग जाए। एक बीबी आई खातून, चरखा काटती है, सूत बनाती है। हजरत इमाम साहब से मसला पूछने आई। क्या मसला पूछा उसने? कहने लगी हजरत जी मैं ना रात को अपनी छत पे बैठ के चरखा काटती हूँ, सूत बनाती हूँ। 14वीं रात का चांद जब चढ़ा होता है तो उसकी रोशनी में मैं चरखा काटती हूँ। कई दफा ना बादशाह का लश्कर मेरी गली से गुजरता है, बड़े बड़े लालटेन उन्होंने पकड़े होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान, बड़ी बड़ी उनके अंदर रोशनी होती है। तो हजरत जी कई दफा ना वो जब गुजरते हैं तो उनकी रोशनी में भी मैं कुछ सूत बना लेती हूँ। मसला ये पूछना था कि उस रोशनी में मैं जो सूत बनाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? उसकी रोशनी में हजरत इमाम आजम ने अल्लाह अकबर का छम छम आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम साहब ने अपना गिरेबान पकड़ा और खींचा, कमीज फट गई। कहने लगे बीबी मसला छोड़, तू पहले बता तू है कौन, कहां से आई है, कौन है, बता। तो कहने लगी मैं हजरत बिशर आफी की हमशीरा हूं। मैं हजरत बिशर आफी, वो जो दरवेश नंगे पैर में फिरता रहता बगदाद की गलियों में, मैं सजीम भाई की बहन हूं, बिशर हाफी की हमशीरा हूं। हजरत इमाम आजम फरमाने लगे कोई और बीबी आती तो उसके लिए जायज था, क्योंकि वो जानबूझ के तो किसी की रोशनी नहीं इस्तेमाल करती, खुद आती है। कोई और आती तो जायज था, तेरा मकाम बड़ा है, तेरे लिए जायज नहीं, लिए जायज नहीं तो अपनी हैसियत का तायुन कर, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं। ओ भाई बड़ा तो तू तब होगा जब तेरी एहतियात बड़ी हो जाएगी, बड़ा तब होगा जब तेरा तकवा बड़ा हो जाए, बड़ा तो तब होगा जब तू हलाल हराम के मामले में बारीक बारीक चीज का ख्याल रखेगा। और अगर तू कोई खैर है देखी जाएगी, सारी दुनिया कर रही है, सारी जमाना कर रहा है, फलां भी कर रहा है, वो खुदा के बंदे ये किस तरह का मामला है?
یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں۔ ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار، آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے۔ اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی، کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا۔ میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا۔ اب یہ سیدھی سڑک بن گیا۔ بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا۔ آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا۔ حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں۔ بزدل جو تھا، آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں، پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں، ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا علیحدہ ہے، فلاں کام کا علیحدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ وہ مذاق ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو، تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتے ہیں اگو تجھے بچہ کبھی تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا دے، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی، لیکن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیانا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔
तमाम से आबा, चूंकि शराब हराम नहीं थी तो हर आदमी पिया करता था, जब हराम हो गई तो फिर किसी ने मुंह नहीं लगाया, तौबा हो गई तो फिर हो गई, फिर मामला खत्म हो गया। फिर कभी करीब हजरत मरसद बिन नबी मरसद अल-बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं मेरे अंदर एक गलती थी, मेरा बहुत सारी खवातीन के साथ दोस्ताना था। नबी पाक की बारगाह में जब मैं गया, इस्लाम की बायत की तो हुजूर ने फरमाया तेरी नजर झुकी रहनी चाहिए, खबरदार किसी औरत से तेरा, कहते एक नसीहत नबी पाक ने की। आप फरमाते हैं मैंने अपने दिल को इस तरह समझाया कि औरतें अगर मेरे पास आके खड़ी होती थी तो मेरे अंदर का वजूद कहता था कि हो ही नहीं सकता मेरी तवज्जो जाए, इसलिए कि तौबा की है, अब दोबारा उधर तवज्जो जा सकती। मेरे भाई तौबा को उसके मफहूम के साथ तौबा करें, झूठ नहीं बोलें, गुनाह नहीं करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा करो, मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। हुजूर कहते हैं मैं दिन में, हुजूर 100 दफा दिन में इस्तिगफार करते। इमाम हसन के पास एक शख्स आया, कहा मेरे पास औलाद नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक फिर आ गया, उसने कहा हुजूर मेरे पास रोजी नहीं, फरमाया इस्तिगफार पढ़। एक और आया, उसने कहा हुजूर बीमारी बड़ी है घर में, फरमाया इस्तिगफार कर। आपके साहबजादे बैठे थे, कहा अब्बा जी जो आता है आप इस्तिगफार ही बताते हैं। आप फरमाने लगे जब कोई बंदा तौबा करता है तो रब राजी बड़ा होता है। तो मैंने सबको तौबा का वजीफा बताया है, जिसकी जो भी मजबूरी हो अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे आसानी अता कर देता है, अल्लाह उस पर नजर रहमत कर देता है। अपने आप को तब्दील करें, नमाज को उसकी हकीकत के साथ पढ़ा करें, उसकी हकीकत के साथ नमाज को पढ़ें। 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दें, छोड़ के सारे काम छोड़ के, बाकी सारा कुछ बाद में। आपका रिश्ता लोगों के साथ जिंदगी का है, मौत का नहीं है। आप खुद देख लो, जिनके बुजुर्ग चले गए वो डेली जाते हैं कब्रिस्तान, कुल बैठता 2 घंटे जाके, वालिद साहब हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं। देखा कभी किसी को सुबह गया हो शाम आया हो? यही हाल हमारा होगा, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। और फिर जब कोई इंतकाल कर जाता है ना तो कोई ये नहीं कहता कि अब्बा जी को गुस्ल दे लो, कहते मैयत को गुस्ल दो। माँ आंखों की ठंडक होती है, लेकिन कहते हैं लाश को उठाओ, जनाजे को उठाओ। आपके रिश्ते नाते खत्म हो गए। अगर आप नाराज ना हो तो मुझे जनाजे पढ़ाने का मौका मिलता है। 1-2 बात अर्ज करता हूं, उसके बाद जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह दुआ होगी। जनाजों पे जाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं जनाजे से महसूस करता हूं बहुत सारी चीजों को। मैं देखता हूं कि जनाजा होने के बावजूद लोग ये समझते हैं कि ये होना था काम, ये हो गया, और वहां कैफियत ये होती है कि सिर्फ यही जनाजा है, इसी ने फौत होना था, हम तो बचे हुए हैं। कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक पढ़ने वालों से प्यार करना, कुरान के मदारस को आबाद करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हम एक मदरसा चलाते हैं, हम महसूस करते हैं कि ये बड़ा कठिन मामला है, बड़ा कठिन। एक तो तनकीद की नजर भी सबसे ज्यादा इदारों की तरफ होती है, और सबसे कम ताउन भी इदारों के साथ होता है। मजबूरी के साथ इदारे वक्त गुजारते हैं। अपना रुझान मदारस की जानिब करें और दीन सीखने की तरफ रुझान करें। कुरान मजीद सही पढ़ना सीखें, कुरान मजीद सही समझना सीखें। और फिर मेरे भाई, जो आयात आपको जरूरी है, नमाज जनाजा है, वुजू है, गुस्ल है, आपके रोजमर्रा के मामलात हैं, वो किसी अच्छी कारी से, अहले सुन्नत के किसी शख्स से उनकी दुरुस्तगी कराएं, अपने मामलात पे गौर करें, ये इन कोताहियों से बाहर आए, कुरान पाक से मोहब्बत करें और दीनदारों के साथ जुड़ें। एक गुजारिश आपसे और करनी है, उसको भी खुले दिल के साथ सुनिएगा, खुले दिल के साथ। ये शब बारात की रात है और मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात करना जरूरी समझता हूं। आप किसी पीर साहब से मिले, किसी आस्थाने पे जाए, ये कुछ गुजारिशात हैं, बात मेरी खत्म हो गई, वो करके मैं दुआ करने लगा हूं, तो शरीयत इस्लामिया का जरूर पास और लिहाज करें। ये देखें, जिस सूफी के पास, दरवेश के पास, जिसको आप पीर समझ रहे हैं, उसे कोई कुरान हदीस भी आता है, वो कुछ सुन्नत शरीयत का भी पाबंद है। मेरी अपनी जमात से हाथ बांध के गुजारिश है, खुदारा अब बस कर दे, बड़ी तबाही हो गई और लंबी चौड़ी हो गई, थक गए हम कह कह। लोग समझते नहीं इस चीज को। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, इधर देखे, आला हज़रत ने लिखा है, कंधों तक बाल रखना जायज है, कंधों तक, कंधों से नीचे रखना हराम है। कैसे उस शख्स को लोग पीर मान लेते हैं जिसने दाढ़ी सुन्नत से छोटी रखी हुई है, बाल बड़े रखे हुए हैं, ये मलंग साहब है। इन तमाशों से बाहर आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें। हम दम के कायल हैं, दुरूद के कायल हैं। मैं सारा दिन पता नहीं 20 तावीज़ लिख के देता हूं, हमारे बुजुर्गों का तरीका है।
یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں، ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر، جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں۔ دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام ہے؟ مہربانی فرمائے ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں، اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں۔ پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ان کو پابند کریں۔ اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں، تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں، بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے، تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا۔ دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے، اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے ماں حضرت جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ شہری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔